بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نام دیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق کا تعارف جانا تھا اور سبق کی تھوڑی سی پڑھائی کی تھی۔ جتنی پڑھائی کی تھی اس کو دہرا لیتے ہیں کہ نام دیو جو سا ہے وہ مالی ہے اور مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی کے فرائض سر انجام دیتا ہے اور ذات کا ڈھیر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سچائی اور نیکی ہے وہ اور حسن ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ مقبرے کے باقی نگرانی جو تھی مصنف کے ذمہ تھی۔ مصنف اس کے جو تھے مولوی عبدالحق تھے، اور وہ رابعہ درانی جو مقبرہ تھا اس کے احاطے میں واقع ایک مکان میں رہتے تھے، اور اوپر سے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتے اور کھڑکی کھول کے باہر باغ کا نظارہ کرتے تو انہیں نام دیو مالی جو اپنے کام میں مصروف نظر آتا۔ کام سے لگن دیکھ کر اس کی ذات کے ساتھ مصنف کو دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ ہر پودے کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالتا ہے۔ اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پرورش پاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور پھر اگر کبھی کسی پودے کو بیماری لگ جاتی یا بیمار ہو جاتا تو وہ اس کا علاج کرتا اور دور سے اس کے لیے دعا منگواتا، کبھی مصنف سے بھی دعا منگواتا، اور اسے اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ پودا تندرست نہیں ہوتا تھا، اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا جو تھا کبھی ضائع نہیں ہوا تھا۔ اور پھر تیسری چیز ایک اور بتایا انہوں نے کہ باغوں میں رہتے ہوئے انہیں جو جڑی بوٹیاں تھیں اس کی بھی شناخت ہوگی، اور بہت دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے بھی وہاں پہ آتے تھے۔ وہ مفت علاج کرتا تھا اور کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اس کا چمن بھی ویسا ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ اس کے تھاملے، اس کی سنچائی، شاخوں کی کاٹ چھانٹ سب کچھ وہ وقت پہ کرتا تھا، اور اس کے باغ جو تھا بالکل ایسے تھا جیسے کہ کوئی آئینہ ہے۔ اور باغ کے داروغہ جو تھے وہ خود بھی بہت کام کرنے والے اور ہوشیار انسان تھے اور مالیوں سے کام لیتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی نام دیو کو کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک سال جب بارش کم ہوئی تو پودے سب کے مرجھا گئے، لیکن نام دیو کا جو باغ تھا وہ ہرا بھرا رہا، کیونکہ اس نے بہت دور دور سے پانی سینچ کے لایا اور اپنے پودوں کو دیا۔ اور اس کی اس بے مثال کارکردگی پہ جب مصنف نے اس کو انعام دینا چاہا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں بھی کوئی انعام کا مستحق ہوتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، یہ تو میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض سمجھ کے اس کو کرتا ہوں۔ کیسی بھی تنگی ہو ترشی ہو وہ ہر حال میں اپنے بچوں کی پرورش بالکل ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ کرنی چاہیے، تو اس لیے یہ پودے بھی اس کے بچوں کی طرح کے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو نواب دکن تھے ان کو جب یہ خیال آیا کہ اورنگ آباد میں باغ لگایا جائے تو انہوں نے یہ کام جو تھا وہاں پہ سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر جو کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسر تھے ان کے سپورٹ کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ خود بھی ان کا بہت شوق تھا باغبانی کا، ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ یہ جو مقبرہ رابعہ درانی ہے یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ملکہ رابعہ درانی کا مزار ہے، اور اس کا جو باغ ہے یہ اپنی ترتیب اور تعمیر کے لحاظ سے مغلیہ خاندان جو سا ہے اس کا بہترین شاہکار نمونہ تھا، اور مدت سے بہت عرصے سے اس باغ کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی اور وہ یہ ویران اور سنسان اور اجاڑ پڑا ہوا تھا۔ اس میں جنگلی جانوروں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ جھاڑ جھنکار جو سی وہ فالتو جڑی بوٹیاں تھیں ان سے یہ بھرا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے، اور یہ جو باغ ہے یہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کی محنت، سچی لگن اور بھرپور توجہ سے دوبارہ سے سرسبز اور شاداب ہو گیا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کی محنت کی وجہ سے جو ہرا بھرا باغ ہوا ہے اسے دیکھنے کے لیے بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور یہ لوگوں کی سیر و تفریح کا مرکز بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ جانچ جاتے تھے کہ آدمی کیسا ہے
اور اس میں ان کو بہت عروج حاصل تھا. وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اس کی قدر کرنے والے تھے، عزت کرنے والے تھے. اس کے کام کی وجہ سے اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے. شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا. کئی نگرانے کار دیکھ بھال کرنے والے وہاں موجود تھے، اور 20 مالی، اور مالی بھی کیسے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ مالی تھے. اور مالیوں کی تعریف کرتے ہیں کہاں سے آئے تھے. ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی، اور شام سے شامی آئے تھے. ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، ان کے بہت روب تھے، شان و شوکت تھی. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپچ تھی کہ انوکھی بات تھی. وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے. یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا. اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی، اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا. سند یا ڈپلوما کوئی ڈگری نہیں تھی اس کے پاس، لیکن اس سے بہت اپنے کام میں ہنر تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا خاص مقام رکھتا تھا. البتہ کام کی دھن تھی، لگن تھی، شوق تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، سچی محبت تھی، اور اسی میں اس کی جیت تھی. شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج رہا. مہاکاج کا مطلب بہت عمدہ کام کیا اس نے. دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے. یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا. سیندھی شراب جو ہے کھجور کا رس سے بننے والی شراب ہے، اس کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بیڑی حقہ بھی نہ پیا. بس یہ تھا اور اس کا کام. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی. ان کا حملہ ہو گیا. سب مالی بھاگ کر چھپ گئے. نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا. اسے کیا معلوم تھا کہ قصا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، کہ موت اس کے سر پہ موجود ہوئی ہے. مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا. غضبناک خطرناک گروہ جون سا تھا مکھیوں کا، وہ اس پہ ٹوٹ پڑا، اسے کاٹنے لگا. اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، کہ نام دیو کی جان ہی نکل گئی. آخر اسی میں جان دے دی. میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی. وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا. سادہ مزاج، بھولا بھالا مطلب ایسا شخص جس کے مزاج میں مصنوعی پن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، سادگی سے بھرپور ہو، اور نرم طبیعت. منکسر مزاج نرم طبیعت والا تھا. اس میں غصہ اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اس کے چہرے پر بشاشت، لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی. بشاشت خوشی کو کہتے ہیں. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا. غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی. اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا. بساط اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی حالت کو دیکھ کر بھی اس سے بڑھ کر ان کی مدد کرتا تھا. کام سے عشق تھا، لگن تھا، شوق تھا، انتہا کی حد تک. اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. گرمی ہو یا جاڑا، سردی، دھوپ ہو یا سایہ کہتے چھاؤں کو، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا. اسے غرور، ناز، تکبر نہیں تھا اس میں کہ یہ میں سب سے بہتر کام کرتا ہوں. وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا. اسے کسی سے بیر، دشمنی نہیں تھی، نہ جلاپا تھا. جلاپا کہتے ہیں حسد تھا، کہ وہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے. وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا. لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. نیکی اسی وقت تک نیکی ہے، یعنی کہ اچھائی اسی وقت تک اچھائی رہتی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، نیکی نہیں رہتی. جہاں اس کو پتہ چلا میں نیک کام کر رہا ہوں، اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو وہ نیک کام جو ہے وہ نیکی نہیں رہتی، نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے، اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. ہر شخص میں خدا نے، قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ہنر رکھا ہے. اس صلاحیت کو، اس ہنر کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی قابلیت دی ہے، ہنر دیا ہے. اب وہ اس ہنر کو کس حد تک ترقی دیتا ہے، اس کو کیسے نکھارتا ہے، اس میں کتنا کمال حاصل کرتا ہے، ہنرمند ہو جاتا ہے، یہ اس کی ساری اچھائی اور بڑائی ہے. درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے. یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے. حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، پوچھ ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی. وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں. وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استطاعت و دیت کی تھی، جو تجھے صلاحیت عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا.
اور ہلکے خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمیں دی ہے اسے ہم نے کتنا کمال تک پہنچایا ہے، اور اس صلاحیت سے ہم نے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، دوسری اللہ کی مخلوق اس سے کتنی فیض یاب ہوئی ہے۔ اگر نیکی یا برائی کا یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا، یعنی کہ وہ کم ذات کا تھا جس کو نیچ ذات خیال کیا جاتا تھا، لیکن وہ بہت سے اچھے شریفوں سے اچھا تھا۔ چند اثر تصنیف سے لیا گیا ہے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، سبق نام دیو مالی کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نام دیو پودوں اور پیڑوں کو سمجھتا تھا اپنی اولاد۔ نام دیو کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے۔ نام دیو بچوں کا علاج کرتا تھا جڑی بوٹیوں سے۔ نام دیو کی موت واقع ہوئی شہد کی مکھیوں کی یورش سے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی رکھی ہے صلاحیت۔ اگلا سوال ہمارے پاس مشقی سوالات کا ہے، اس کی رہنمائی ہم بعد میں حاصل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، نام دیو مالی کے متن کے پیش نظر خالی جگہ پر کریں۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام کام نہیں بیگار ہے۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ اگلا سوال تفہیم عبارت کا ہے۔ تفہیم عبارت میں مختصراً یہ بتا دوں کہ عبارت کو اچھی طرح سے پڑھ کر جو جوابات دیتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں، اور عبارت آرائی سے گریز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کچھ عبارت میں لکھا ہے ایز اٹ ویسا نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی قول کہا گیا ہے تو اس کو آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس عبارت ہے کہ ایک مغربی مورخ اسٹینلے والپرڈ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا، دنیا میں فقط چند افراد ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر مینی ہیز انداز میں تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا ہو۔ شاید گنتی کے چند لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دی ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے کسی بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دے دیا ہو۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام انجام دیے۔ قائد اعظم کی مسلسل جاں فشانیوں کے بعد بالآخر حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو، جو جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھیں، مادر ملت کے القابات دیے۔ یہ تفہیم عبارت تھی جس میں سے سوالات انہوں نے دیے ہیں، ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، معروف مغربی مورخ اسٹینلے والپرٹ نے قائد اعظم کے بارے میں کیا لکھا؟ انہوں نے جو لکھا ان کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کریں گے کہ دنیا میں فقط چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر تاریخ کے دھارے کو تبدیل کیا، دنیا کے نقشے میں ترمیم کی، اور بکھری ہوئی قوم کو ایک بنا کر اسے ایک ملک دیا، اور یہ تینوں خوبیاں قائد اعظم میں موجود تھیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب کیا؟ تو قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال جو کیا تھا، اس کا جواب جو عبارت میں لکھا وہ یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن ہم اسے اپنے الفاظ میں اس طرح سے لکھیں گے کہ جب قائد اعظم کی کوششوں سے حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو علیحدہ مملکت کا، مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کیا، تو اسی وقت قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو پر اپنی تقریر میں مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے تحت پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کیا۔ تیسرا سوال ہے، مملکت خداداد کب وجود میں آئی؟ مملکت خداداد 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی، اس طرح سے لکھیں گے۔ چوتھا سوال ہمارے پاس ہے، قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ قوم نے قائد اعظم کی بہن کو مادر ملت کا لقب دیا، جو انہوں نے اپنی جدوجہد آزادی میں اپنے بھائی کے ساتھ شرکت کی، اس کی وجہ سے۔ اس تحریر کا ایک عنوان تجویز کریں۔ عنوان اس کا ہوگا قائد اعظم عظیم رہنما۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ مشق کے باقی سوالات کی رہنمائی نئے لیکچر میں حاصل کریں گے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں۔